الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں 5 جون کو بہت بڑا چاند گرہن ہونے والا ہے۔ اس حوالے سے کافی باتیں ہوتی ہیں اور لوگ اس کو شریعت کی روح سے جاننا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ بہت سی باتیں سنتے ہیں اور اس کو سچ مان لیتے ہیں، اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو اس کے بارے میں حقائق بیان کریں گے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کسی کی موت کی وجہ سے ان کی روشنی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ اپنے بندے کو اس کیفیت کی وجہ سے ڈرانا چاہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسی کیفیت دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی کو کم کر دیا ہے۔ اس وقت تک ذکر کرتے رہو جب تک اللہ رب العزت یہ روشنی لوٹا نہ دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ایسی کیفیت پر کچھ تعلیمات سے نوازا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز خود بھی ادا کرتے تھے جسے کسوف کی نماز کہا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کی نیت کریں۔ جیسے ہی آپ دیکھیں کہ سورج اور چاند گرہن ہونے لگا ہے تو جماعت کے ساتھ بھی یہ ہو سکتی ہے اور انفرادی طور پر بھی۔ اگر آپ مسجد میں ادا کریں گے تو آپ اذان نہیں ہوگی، کوئی اقامت نہیں ہوگی، امام کھڑا ہوگا اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے گا اور سورۃ فاتحہ پڑھے گا۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی لمبی سورت ملائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی سورت پڑھتے جب تک سورج گرہن یا چاند گرہن چلا نہ جاتا اور روشنی پڑنے لگتی۔ ظاہر سی بات ہے، مسجد نبوی کے اوپر کھجور کے تنے تھے جو جالیوں سے نظر آتے۔ روشنی ہو گئی ہے تب تک آپ ختم نہیں کرتے تھے۔ جب روشنی نکل آتی، یعنی پتہ چلتا کہ اب سورج گرہن یا چاند گرہن ختم ہو گیا ہے، تو آپ اپنی نماز کو ختم کرتے۔ تو تب پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کتنا ٹائم لگے گا، کتنا اوقات، کتنے وقت تک یہ رہے گا، لیکن آج کل کے دور میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ 12 منٹ کا ہوگا، 5 منٹ کا ہوگا، 3 منٹ کا ہوگا، 6 منٹ کا ہوگا۔ تو اتنی دیر تک نماز پڑھتے رہیں۔ آپ ہاتھ باندھ لیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں اور پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد آپ تسبیح پڑھیں اور پھر کھڑے ہو جائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ پھر ہاتھ باندھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں اور پھر کوئی لمبی سورت پڑھ لیں۔ پھر رکوع کر لیں اور پھر رکوع کی تسبیح کر لیں۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ لک الحمد پھر پڑھ کر اور پھر جس طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں ویسے ہی ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے پھر دوسری رکعت شروع کریں گے اور پھر ہاتھ باندھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور لمبی سورت پڑھیں اور پھر اللہ اکبر کر کے رکوع کر لیں۔ پھر کھڑے ہو کر پھر ہاتھ باندھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں اور پھر لمبی سورت اور پھر رکوع کر لیں۔ اسی کے ساتھ 2 رکعت 4 رکوع سے ہوتی ہے۔ یہ 2 رکعت 4 رکوع اور 4 سجدے، اس طرح یہ نماز پڑھ لیں۔ اسی کے ساتھ اس سے یہ حکمت ملتی ہے، اس کے فائدے اور اس کی وجہ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ڈرایا ہے۔ یہ حکمت ملتی ہے کہ جسے چاہے وہ اپنے آپ اپنی مٹھی میں کر سکتا ہے، جسے چاہے وہ اسے اپنی مرضی سے چلا سکتا ہے، جب چاہے جسے چاہے اونچا لے جا سکتا ہے، نیچا لے جا سکتا ہے۔ وہ وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ سب کچھ ختم کر دیں گے اور قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو گناہ گار ہیں اور گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کی، ان کو جہنم رسید کی جائے گی۔ سب سے یہی گزارش کی جاتی ہے کہ آج رات یہ نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور توبہ کر لیں۔